قرآن کریم سے فضائل اہل بیت کا ثبوت۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ خزائن العرفان میں اس مبارک آیت کی تفسیر میں ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک باز بیویاں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دیگر بہنیں اور حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے داخل ہیں۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 780۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک اور صاف کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع، مرکز، محور، سرچشمہ ہے۔ اس سے ان کے اعزاز یعنی بلند مقام اور علو شان یعنی اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق یعنی ناپسندیدہ حالتوں سے، احوال مذمومہ یعنی ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی تطہیر یعنی پاکی فرمائی گئی۔ بعض احادیث میں روایت ہے اہل بیت پر نار جہنم حرام ہے، یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ ہے، اور جو چیز ان کے احوال شریفہ یعنی شرافت والی حالتوں کے لائق نہ ہو اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کی بخشش میں اہل بیت کی شان میں فرماتے، پارہائے صحف ونچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف ونچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں سے تینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اور ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں بھی شامل۔ حضرت مفتی معیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ بیویوں کا اہل بیت ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ مرأۃ المناجی جلد 8ویں صفحہ نمبر 450۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت والی پاک بیویاں
سارے مسلمانوں کی مہربان مائیں ہیں، ان پر لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، تمام مسلمانوں کی امی جان صحابیہ بنت صحابی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ راضیہ مردیہ مجتہدہ عالمہ عاملہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا۔ رو رہی تھی کہ صحابی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آگے عرض کیا، آپ کو مبارک و خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنتی ہے۔ یہ سن کر امی جان حضرت طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، فرجت عنی فرج اللہ عنک، یعنی تم نے میرا غم دور کر دیا، اللہ پاک تمہارا غم دور کرے۔ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 283۔ اور مسند ابی حنیفہ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے عائشہ جنتی ہیں کے تحت فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند درجات میں شامل ہوں گی۔ شرح مسند ابی حنیفہ صفحہ نمبر 417۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ صحابی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ بخاری جلد 2۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو، مراد یہ کہ ان کے حقوق اور مراتب کا لحاظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ اہل بیت سے تھے، اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ معجم کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 280۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور یارو ان کے صدقے مجھ جیسے گناہ گار کی بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولادہ وابنائہ وبناتہ وبارک وسلم صلی علیہ۔